الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن سيدنا نوح إنه أوصى لبنيه أن يعبد لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده وأن يجتنب عن الشرك والكبر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی ساری مصروفیات، دنیا کی ساری نعمتیں، راحتیں، سہولتیں، آسائشیں اور دنیا کی ساری مشکلات، صعوبتیں، آزمائشیں، تکالیف موت پر جا کر ختم ہو جاتی، اور وہاں سے آگے ایک نہ ختم ہونے والی زندگی جو کہ حقیقی اور اصلی زندگی ہے، پھر وہ شروع ہوتی۔ چنانچہ یہ جو فکر موت ہے یا عقیدہ آخرت ہے، یہ وہ عنوانات ہیں، یہ وہ احساسات ہیں کہ انسان کو اس عارضی زندگی میں راہ راست سے گمراہ ہونے میں، بھٹکنے میں رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کا، غلطی کا چانس آ گیا ہے، موقع آ گیا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو یہ خیال آئے گا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، میں جو بھی عمل کروں گا، میرا جو بھی ایکشن ہوگا، مجھے ایک دن اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا۔ آیا میں اس کو جسٹیفائی، اس کو میں اپروو، اس کی میں منظوری لے سکوں گا، اللہ کے ہاں میں اس کو پیش کر سکوں گا یا نہیں؟ تو بس یہ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے حقیقی مقصد کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک عقل مند انسان کے لیے یہ سوچ، یہ خیال کافی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کہاں تشریف لائے تھے؟ اسی روئے زمین پر آئے تھے۔ سیدنا آدم سے لے کر ہمارے قریب ترین جس رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، یہ سب کے سب کہاں چلے گئے؟ پھر اس کے بعد اگلا خیال لازمی طور پر یہ آئے گا کہ میرا بھی وقت مقرر ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ چنانچہ یہ کڑی سے کڑی ملتے ہوئے انسان اپنے حقیقی مقصد کی طرف آتا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ کسی طرح اللہ کے دربار میں پاس ہو جائے۔ بس اس ملتی جلتی کیفیت کو، اس عقیدے کو، ان جذبات اور احساسات کو فکر آخرت، فکر موت بولتے ہیں، عقیدہ آخرت بولتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بولتے ہیں، جو بھی آپ اس کا نام دے دیں۔ لیکن عارضی طور پر اگر کسی کے دل و دماغ سے یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ فکر، یہ سوچ اوجھل ہو جائے، گم ہو جائے، تو وہ روئے زمین پر فساد برپا کرتا ہے، خون خرابہ بھی کرتا ہے، سسٹم بھی برباد کرتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، پھر وہ کسی چیز کا پاس نہیں رکھتا، بس اس کو موقع ملنے کی دیر ہے، وہ ایک لمبا ہاتھ پھیرتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ پاک سورۃ الحشر، سورت کا نام ہی سورۃ الحشر ہے، یعنی ہم سب کو جمع کریں گے۔
سورہ حشر کا کیا مطلب ہے؟ عربی لفظ ہے، اور اہل پنجاب جب اپنی گندم کی کٹائی کرتے ہیں تو بولتے ہیں آج عشر ہے جی، آج کیا ہے؟ آج عشر ہے، یعنی سارے لوگ جمع ہو کے آج گندم کٹائی کریں گے، یعنی یہ جمع ہونے کا دن ہے۔ تو سورۃ الحشر نام ہی جمع کرنے سے مترادف ہے۔ سورۃ الحشر کا آخری رکوع، اس کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو برابر اللہ سے اللہ کا خوف اور دھیان رکھتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان کو چاہیے، ہر ذی روح چیز کو چاہیے، ہر جاندار کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے آگے کیا پیش کر رہا ہے۔ دنیا کے بارے میں زیادہ لمبی نہیں لگائی، میں نے اپنے بات کی تمہید اور مقدمہ یہی باندھا ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری راحتیں، ساری آسائشیں، ساری سہولتیں موت کے دہانے پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی جانب مخالف اپوزٹ سائڈ، دنیا کی ساری تکالیف، مشکلات، آزمائشیں، صعوبتیں موت کے دہانے پر آ کر ختم ہو جاتی۔ اس کے بعد جو اگلی ریل چلتی ہے انسان کی، وہ ایک فیصلہ کن آڈٹ کی ریل ہوتی ہے۔ دنیا میں بنی نوع انسان اپنے ادارے کا انٹرنل آڈٹ کرائے، ایکسٹرنل آڈٹ کرائے، تو اس کا ایک معنی میں تھوڑا سا ڈر رہتا ہے، یار آڈٹ آ گیا۔ آڈٹ کا لفظ ہی پروفیشنل لائف میں تھوڑا سا عجیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ انسان کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اور اللہ معاف کریں، پاکستان کا انسان تو آڈٹ کو چکمہ دینے میں ماہر بھی ہو گیا ہے۔ آپ جتنی کوالیفائڈ فرم لے کر آ جائیں، اس کا آڈٹ سلپ ہو جاتا ہے، مرضی کی رپورٹ بھی بن جاتی۔ لیکن میرے معزز سامعین کرام، ایک فیصلہ کن آڈٹ اللہ پاک کے دربار میں ہونا ہے۔ چنانچہ جو شخص اللہ کے دربار کی اس حاضری کو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کو، ان ساری چیزوں کا دل و دماغ میں ادراک کرے گا، اس حقیقت کو اپنے دل و دماغ میں زندہ رکھے گا کہ ایک دن آنا ہے، مجھے اپنے سب کیے ہوئے کا حساب دینا ہے، وہ بندہ روئے زمین پر صحیح معنوں میں مسلمان قرار پایا جائے گا۔ وہ بندہ روئے زمین پر صحیح معنوں میں انسان کہا جائے گا، کہلایا جائے گا۔ دیکھیں نا، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، میرے پاس تو ان گنت کیسز آتے ہیں۔ امام صاحب، وہ ہمارا جو سائٹ مینیجر تھا، جو سینئر مینیجر تھا، یعنی جو ہم نے اپنے بزنس میں آل اینڈ آل بنایا ہوا تھا، اس نے ہمارے ساتھ ہاتھ کر دیا، کیش لے کر چلا گیا، پیمنٹ لے کر چلا گیا۔ حالانکہ سافٹ ویئر بنا ہوا ہے، انٹری ہوتی ہے، انوینٹری، ہر چیز کی ایک نظام بنا دیا گیا ہے، لیکن چونکہ خدا باری تعالیٰ کا خوف دل و دماغ سے اوجھل ہو جاتا ہے، چنانچہ انسان ہاتھ کر جاتا ہے۔ آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں، اس میں آڈیو ویڈیو دونوں ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، لیکن انسان کے ساتھ گیم کر جاتا ہے۔ اگر وہ انسان تربیت یافتہ ہو، حقیقی معنی میں نمازی، پرہیزگار اور صحیح معنوں میں مسلمان ہو، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، چونکہ اس کے دل و دماغ سے اللہ کے دربار میں حساب دینے کا جو موقع ہے، جو اٹل فیصلہ ہے قرآن و سنت کا، وہ موقع اور وہ یاد اس کی بھول جاتا ہے، چنانچہ وہ دنیا میں غلطی کر جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دیں، کہ آپ روئے زمین پر سخت سے سخت ترین سافٹ ویئر بنا دیں، آپ ایک اچھا میکانزم بنا دیں، لیکن آپ کے امپلائی کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو یا اللہ کی محبت نہ ہو، آپ اپنے نظام کو کرپشن سے پاک نہیں بنا سکتے۔
آپ کسی بھی ایک اپروول کو 10 چیکوں میں ڈال دیں کہ ایک بندہ اس کو ویریفائی کرے گا، پھر وہ چیک کرے گا، پھر وہ چیک کرے گا، پھر بھی اس کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے امپلائی اور ملازم کے دل میں اللہ کی محبت یا اللہ کا خوف ڈال دیں، آپ سارے چیک ہٹا دیں، آپ کے سسٹم کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایکشن کرتے وقت، کلک کرتے وقت، بل سائن کرتے وقت یہ سوچے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے عقیدہ آخرت اور عقیدہ موت، یا یہ ہے فکر آخرت اور فکر موت۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے بڑا واضح فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جاندار دیکھ لے کہ وہ اپنے کل کے لیے رب کے دربار میں کیا بھیج رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ابھی دو جملے پہلے فرمایا اتقوا اللہ، پھر فرمایا واتقوا اللہ، مسلسل اللہ کا دھیان رکھو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ آپ کرتے ہو اللہ پاک اس سے خوب واقف ہیں۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے، کہ دنیا میں ہی لگ پڑے، یار آج یہ پروجیکٹ ہے، پھر وہ کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، پھر اپنی جمع پونجی لے کر ہم نے ملک سے باہر بھی جانا ہے، اب پاکستان میں کچھ نہیں بچا، اب بس دبئی نکلنا ہے کسی طرح، اب پاکستان میں کچھ بھی نہیں بچا، اب سب کچھ دبئی میں، ملائیشیا جائیں گے، سنگاپور جائیں گے، پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، مطلب پلاننگ کر رہا ہے، اور جو مسبب الاسباب صاحب العرش العظیم اس کو بھول رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو بلا دیا۔ اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ پاک نے ان کو ان کی ذات کو بلا دیا، کہ ان کو اپنی حالت کا نہیں پتہ کیا گزر رہی ہے، دنیا میں دت، نہ رات کو آرام نہ دن کو آرام، ادھر سے بھی کمائی کی فکر، ادھر سے بھی کمائی کی فکر، رطب اور یابس، حلال اور حرام سب آ رہا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ گناہ گار ہیں جو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ٹوٹل اللہ رب العزت انسان کو دنیا سے اٹھا کر اس کی حقیقی زندگی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں رہو، اصولوں کے پابند رہو، اللہ پاک اس دنیا، عارضی دنیا کو آپ کے لیے جنت بنا دیں گے، اور دنیا میں رہو گے اللہ کے اصولوں کے خلاف رہو گے تو اس دنیا میں ہی اللہ پاک آپ کو بھولا بسرا کر دیں گے، آپ کو اپنی ذات کا بھی خیال نہیں ہوگا کہ میں کس کیفیت میں ہوں۔ اللہ معاف کریں، کسی ادارے کا بندہ رشوت کھاتا ہو اور مسلسل کھاتا ہو، اس کی حالت آپ جا کے دیکھیں، بولے یار یہ کیا آگ جمع کر رہا ہے، اس کی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے اس کی، ترس آتا ہے انسان کو۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں انہوں نے اللہ کو، اس کے احکامات کو بلایا، اللہ پاک نے ان کو ان کی جانوں کو بلا دیا کہ ان کو اپنی ذات کا بھی خیال نہیں رہا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اللہ پاک فرماتے ہیں جنت والے تو پوزیشن لینے والے ہیں، جنت والے تو علی الاعلان فائز ہونے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیں معراج کی رات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو سیدنا ابراہیم نے امت محمدیہ کے لیے مبارکباد بھیجی ہے کہ اے میرے پیارے بیٹے، حضور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اے میرے پیارے بیٹے اپنی امت کو مبارکباد دینا کہ وہ نعمتیں، وہ فضائل جو پچھلی امتوں کو نہیں ملے، اللہ کے محبوب وہ آپ کی امت کو عطا کیے گئے ہیں۔ اور میرا ایک پیغام دینا، میرا پیغام یہ ہے کہ ان الجنت قیعان، اللہ پاک نے جو جنت بنائی ہے وہ چٹیل میدان ہے،
اپنی امت کو بولنا دنیا میں نیک اعمال کر کے اس چٹھیل میدان کو سرسبز باغ بنا کر آئے. بڑا قیمتی پیغام ہے. یعنی اس امت کو برے اعمال سے بچا کر نیک اعمال پر لگانے کا ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات کو پیغام دیا ہے. اور اللہ معاف کریں ہم لوگ اپنے مقصد اصلی کو بلا کر کن کاموں میں لگ پڑے ہیں. آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی موقع پر بولتا ہے اوہ بہت مہنگائی ہے. حقیقت بھی ہے, مہنگائی کا فیصد اور تناسب بھی آؤٹ ہو گیا ہے. کیا ہم نے سوچا اس ساری کیفیت میں اللہ رب العزت نے پاکستان کے اندر سے کوئی زمین کا حصہ کاٹ لیا, جو دریا دیے تھے وہ کاٹ لیے, کوئی معدنیات دی تھی وہ ختم کر لی, یا ٹیکنالوجی کی اور ٹیکنالوجی والے افراد کی کمی ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا. صرف اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے برکت اٹھا لی. اور دیکھ لیں سارے ملک کا ماجرا ہمارے سامنے ہے. کیا لوور کلاس, کیا مڈل کلاس, کیا اپر مڈل کلاس اور کیا ایلیٹ کلاس. یاد رکھیں جب تک ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رب تعالیٰ کی طرف واپس نہیں آئیں گے یہ حالات بدلنے کا نام نہیں لے سکتے. یونس علیہ السلام کی قوم یونس علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی تھی. یونس علیہ السلام اس قوم سے چلے گئے, عذاب آیا اس قوم پر, قوم نے عذاب کے آثار دیکھے, سب کے سب اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے, یا اللہ معافی. آیا ہوا عذاب اللہ پاک نے ٹال دیا کیونکہ ساری قوم نے اللہ سے معافی مانگی. اور معافی اللہ معافی 2-3 دفعہ کان کو ہاتھ لگانے سے اللہ معافی نہیں, کئی دہائیوں سے ہمارے اندر غلطیاں ہیں. کئی دہائیوں کا مطلب 20-30-35 سالوں سے ہمارے اندر غلطیاں سرایت کر رہی ہیں. اللہ پاک قادر ہیں کہ ایک آنسو کے قطرے سے ساری غلطیاں معاف ہو جائیں. لیکن انسان اپنی ندامت پشیمانی اللہ پاک کو دکھائے تو, اپنی موت کی فکر کرے تو, عقیدہ آخرت کی بنا پر اللہ کے دربار میں حاضری کی اہمیت دل و دماغ میں بٹھائے تو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتی ہیں حضور مجھے کوئی دعا بتائیں, اور حضور یہ حساب یسیر کیا ہوتا ہے. میں بات کر رہا ہوں فکر آخرت, فکر موت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کیا کرو عائشہ, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ میرا آسان حساب لینا, یا اللہ میرا آسان حساب لینا. اب اس آسان حساب کی کیا تشریح ہے؟ میں مختصر تشریح کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. آخرت میں اللہ رب العزت ہر بندے کو پردے کے اندر بلائیں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, قرآن مجید. رہی بات اس شخص کی کہ جو رب کے سامنے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, اللہ کے سامنے اللہ پاک نور کے منبر پر جل و افروز ہوں گے, وہ اپنے اس بندے کو پردے کے اندر بلائیں گے. حکم ہوگا اس کی ساری زندگی کی ویڈیو چلاؤ. فیصلہ کن آڈٹ اللہ کے دربار میں ہوگا, سوال و جواب فیصلہ کن اللہ کے دربار میں ہوگا. اس کی ساری زندگی کی ویڈیو چلے گی. وہ بندہ بالغ ہونے کے بعد اپنے کرتوتوں کو دیکھتا جائے گا اور اپنے پسینے میں ڈوبتا چلا جائے گا شرم کے مارے. جب اس کی زندگی کی ساری ویڈیو چل جائے گی, اللہ پاک پوچھیں گے یا عبدی اتنکر من ھذا شیئا, میرے بندے یہ جو ساری زندگی کی تیری ویڈیو چلی ہے اس میں سے تجھے مجال ہے کسی بات کا انکار کرے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ بندہ بولے گا یا اللہ باہر امتوں کی امتیں ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, میرے باپ دادا ہیں, میرا فلاں قبیلہ ہے. یا اللہ آج کی عزت ہمیشہ کی عزت ہے, یا اللہ آج کی ذلت ہمیشہ کی ذلت ہے. یا اللہ معافی, میں اقراری مجرم,
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کا میں آپ کو تشریح کر رہا ہوں۔ وہاں اگر اللہ پاک مالک ذوالجلال والاکرام نے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو جنت لے جاؤ، اس بندے کو جنت لے جاؤ، چنانچہ یہ ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب کرنا، میرے سے یہ نہ پوچھ لینا کہ میں نے کیوں کیا۔ دوسرا ایک بندہ آئے گا، اس کا بھی سیم اسی طرح حساب ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے آپ اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، مجال کیا کسی کی کوئی انکار کرے، وہ کہے گا یا اللہ مجھے بچا دے۔ اللہ پاک نے اگر پوچھ دیا یہ میرے بندے یہ سب کچھ کیوں کیا، جب اللہ پاک یہ سوال کریں گے تو الٹے ہاتھ والے فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم کے اوندے منہ گرا دیں۔ یہ فرق ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کا، کہ اقراری مجرم ہونے کے بعد لا یسأل عما یفعل، اس ذات باری تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو وہ اقدام اٹھائے۔ فکر موت، فکر آخرت، اللہ کے دربار میں فیصلہ کن آڈٹ، پوچھ گچھ، سوال و جواب کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہے، اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دیں، برے کرتوتوں سے اللہ پاک ہمیں بچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔